السلام علیکم۔ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ جو ذات پریشانی دے سکتی ہے تو وہی ذات پریشانی دور بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ پر یقین رکھیں اور اس سے مانگ لیا کریں۔ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ وہ تمہاری باتیں سن کر، تمہاری تڑپ دیکھ کر ہی کچھ دروازے کھولتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم مطمئن رہو۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ اور پھر جب انسان اللہ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر اللہ اسے تھکا دیتا ہے۔ امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر امید نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں۔ جب ہم صبر نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے در؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ کوئی پردہ پھر حالات کے درمیان نہیں رہتا۔ ایک غموں کا مارا جب اس رب سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہیں، ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ حالات کبھی ہماری طبیعت کے مطابق ہوں گے تو کبھی خلاف۔ تو ہر حال میں شکر کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ضعف کی کن وسطوں پہ جا کے کتنا صبر کرتا ہے۔ ہمیں وہ آزماتا ہے۔ تہجد ان سارے غموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو ساری رات سونے نہیں دیتے۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو بتائیں۔ ہم مسلسل آزمائے جاتے ہیں، کبھی نعمتوں کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں، یا مشکلوں کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے صابر ہیں۔ کبھی کبھی میں اپنے اللہ کے سامنے چھپ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ کچھ سمجھ نہیں آتی
بس ہاتھ پھیلا کر رونا شروع کر دیتی ہوں۔ منہ سے بولتی کچھ نہیں کیونکہ وہ میرے دل کی باتیں جانتے ہیں۔ بس یہ کہتی ہوں، یا اللہ تیری بندی آج بہت اداس ہے، بہت کمزور ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک